اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک مکمل سورہ مبارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جسے سورۃ العصر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ والعصر اللہ قسم اٹھا رہا ہے نا؟ کس چیز کی؟ عصر کی۔ والعصر قدرت قسم اٹھا رہا، اللہ قسم اٹھا رہا، اور کیا فرما رہا ہے؟ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ اب ظاہر ہے کہ قسم اسی چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو چیز عظیم ہوتی ہے نا؟ ہم لوگ بھی تو قسم اٹھاتے ہیں نا۔ ہم کس کی قسم اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی، ہے نا؟ تو اللہ کی قسم کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظمت والا، اللہ رفعت والا، اللہ بلندی والا، وہ بے عیب ہے، وہ پاک و منزہ ہے۔ تو جو عظمت والی شے ہوتی ہے اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ ساری دنیا اللہ کی قسم اٹھاتی ہے، اور اللہ دیکھیے قسم اٹھا رہا ہے عصر کی۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی عظمت والی شے ہے کہ جس کی قسم خود پروردگار عالم اٹھا رہا ہے۔ اور عصر کی قسم اٹھا کر کے اللہ فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے عصر کی، یقیناً تمام انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ یہ اللہ نے۔ اب بھائی عصر کیا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ مفسرین کے کئی اقوال ہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اگر اس میں پڑھ جاؤں تو کئی ایک اقوال ہیں، دو چار اقوال ہی اگر بیان کی جائے کہ عصر سے کیا مراد ہے، اور عصر کی جو قسم اللہ نے یہاں اٹھائی ہے تو وہ عصر ہے کیا، تو یہ پوری رات گزر جائے، ہے نا؟ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ عصر سے جس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، کہ قسم ہے عصر کی کہ تمام انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں۔ مفسرین نے بہت ساری تفسیریں بیان کی، لیکن ان میں سے ایک تفسیر مجھے بے حد پسند آئی، اور وہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں عصر سے مراد زمانہ ہے، زمانہ۔ تو زمانہ تو بہت ہے، زمانہ ماضی بھی ہے، ماضی میں بھی کوئی قریب ہے، کوئی دور ہے، کوئی تابعی کا زمانہ ہے، کوئی صحابہ کا زمانہ ہے، کوئی صالحین کا زمانہ ہے، اور اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ تو یہ کون سا زمانہ ہے جس کی اللہ رب العزت قسم اٹھا رہا ہے؟ تو قرآن پاک کے دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ کس زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اب وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ایک جگہ فرمایا، کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے بہذا البلد، اے محبوب جس میں تم موجود ہو، ہے نا؟ جس میں تم موجود ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر کی قسم جس میں تم ہو۔
تو ظاہر ہے کہ اس آیت سے رہنمائی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی جس شہر میں محبوب پاک آرام فرما ہیں، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ تو جس شہر میں محبوب رہے، جب اس شہر کی قسم اللہ فرمائی اٹھا رہا ہے تو یقیناً یہاں جو عصر کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، اور عصر سے مراد زمانہ ہے، تو یہ کوئی اور زمانہ نہیں بلکہ یہ وہی ظاہری زمانہ ہے جو 63 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے، اسی 63 سالہ زمانے کی قسم اللہ جو ہے اٹھا رہا ہے اور فرما رہا ہے والعصر، قسم ہے اس زمانے کی اے محبوب جس میں تم ظاہری طور پر رہے ہو، جس میں تم ظاہری طور پر رہے ہو۔ اور کیا قسم اٹھایا؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام انسان جو ہے یہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ سب، جو ہو، گورا ہو، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، غریب ہو، امیر ہو، میڈیم سائز کا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہے نا، بادشاہ ہو، غلام ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نقصان میں نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ نے لفظ انسان فرمایا ہے، انسان۔ اب کوئی مومن بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نقصان میں نہیں ہوں، ہے نا، کوئی کافر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نقصان میں نہیں ہوں، کوئی سکھ عیسائی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نقصان میں نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ نے یہاں لفظ انسان فرمایا، اور فرمایا والعصر ان الانسان، کہ بے شک تمام انسان جو ہے نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ انسان ہے تو وہ نقصان میں ہے۔ ہاں، وہ کوئی انسان ہے جو نقصان میں نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں تمام انسان نقصان میں ہے، لیکن وہ انسان جو خوش نصیب ہے، جو خسارے میں نہیں، جو نقصان میں نہیں، جو گھاٹے میں نہیں، وہ کون انسان ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، بے شک وہی انسان گھاٹے میں نہیں ہے، وہی انسان نقصان میں نہیں ہے، وہی انسان خسارے میں نہیں ہے جس نے ایمان لایا، جس نے ایمان لایا۔ اچھا، صرف ایمان لایا نہیں، اللہ نے نہیں فرما کر اپنی بات کو پوری نہیں فرمایا، بلکہ اللہ آگے فرما رہا ہے اور فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تمام انسان نقصان میں ہیں۔ اب تمام انسان سے نکال کر کے ایک مخصوص انسان کو خاص کیا اور فرمایا کہ جو ایمان لائے وہ نقصان میں نہیں، لیکن ہر ایمان لانے والے نہیں، ہر ایمان لانے والے نہیں، اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے ایمان لانے والے ہیں۔ ابھی یہاں پہ ہم سب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سب مومن ہیں، سب مسلم ہیں، سب ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ نے تمام انسان و تمام انسانوں کو خسارے میں گردانا، خسارے میں، نقصان میں، کہ تمام انسان نقصان میں ہے، اور ان میں سے کچھ انسان کو خاص کر کے فرمایا الا الذین آمنوا، کہ وہ نقصان میں نہیں ہے جو ایمان لائے۔ اور یہاں پر اپنی بات مکمل نہیں فرمائی، اب ہر مومن یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے نقصان میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنی پوری بات یہاں پہ مکمل نہیں فرمائی، بلکہ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان بھی لایا ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی اختیار کیا ہو۔ اگر ایسا مومن ہے تو رب فرماتا ہے ایسا انسان جو ہے وہ نقصان اور گھاٹے میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی رب نے اپنی بات مکمل نہیں فرمائی کہ کوئی نمازی، کوئی پرہیزگار، کوئی تقوی شعار، کوئی صائم،
کوئی روزے دار، کوئی حج و عمرہ کرنے والا، کوئی ماں باپ کی خدمت کرنے والا وہ کہے کہ ہم نقصان میں نہیں ہے، ارے ہم اور آپ صرف جو ہے اپنے تقوی اور اپنی اعمال صالحہ کو دیکھ کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نقصان میں نہیں ہیں، بلکہ ہم ہی فائدے میں ہیں، اس لیے کہ رب نے اب بھی اپنی باتوں کو یہاں پورا نہیں کیا اور فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں خسارے میں ہے تو وہ جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی اختیار کیا، اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کے بعد رب فرماتا ہے کہ دو کام اور کیا ہو، اگر ایسا کوئی مومن صالح ہے تو اس کی دنیا بھی آباد ہے اور اس کی آخرت بھی آباد ہے۔ تو وہ کون ہے؟ تو رب فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ دو چیزیں ہیں، ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہو، اب بھی نقصان کا